بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماجد علی ساجد صاحب۔ ماجد علی ساجد صاحب کا تعلق جو ہے وہ رحیم یار خان سے ہے۔ ذمہ دار ہیں، کسان ہیں، کاشت کرتے ہیں۔ تو میں نے آج سوچا کہ ذرا سا پاکستان جسے کہا جاتا ہے کہ جی زرعی ملک ہے، تو اس زراعت کے بارے میں کچھ جو ہے وہ بات چیت کسی شخص سے کی جائے۔ تو ہماری خوش قسمتی یہ آئے ہوئے تھے ہمارے پاس، تو ہم نے کہا چلیں ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ ماجد علی صاحب، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے جی، مطلب جب ٹھیک ہے جی کہا جائے نا ذرا سا لاؤڈ کہتے ہیں، اونچا سا، تاکہ پتہ لگے کہ ہاں واقعی ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اچھا جی، اچھا یہ بتائیں، اچھا آپ نے کیا تھا بی کام، اور بی کام کے بعد شروع کر دی ایگریکلچر، ہاں جی، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ جی وجہ جو پڑھا لکھا ہوگا کسان اس کی سب آبزرویشن صحیح ہوگی، کیا بیجنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اچھا نہیں پھر کرنا۔ یہ بھی ہے کہ صاحب پیسے کا حساب کتاب بھی ہاں ٹھیک جی، ہے؟ وہ تو ہوتا ہی ہے، وہ تو لازمی ہے نا، سارا حساب کتاب رکھنا، کتنا خرچہ آیا، کتنی آمدن آئی، کیا بیجا، کس میں سے کیا ہوا، ایسے تو پھر ہوتا اچھا ہے۔ یہ بتائیں جی کہ آپ کیا کیا چیزیں، مطلب ہمارے جو جنوبی پنجاب میں عام طور پر جو لوگ سب بیجتے ہوں گے وہی آپ بھی کاشت کرتے ہاں ہوں، جی، تو کیا کیا کون سی ایک تو کراپس ہیں؟ گندم ہوتی ہے، کماد ہوتا ہے، کپاس ہوتی ہے، سبزی میں مرچ ہے، ٹماٹر ہے، کھیرا ہے۔ اچھا اس کی کوئی ہے کہ آپ فلاں چیز اس لیے کاشت کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، اور کچھ چیزیں اس لیے کاشت کرتے ہیں کہ وہ جو ہے پیسے دیتی؟ ہاں جی، گندم تو ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہم، اس لیے وہ کاشت کرتے ہیں۔ کپاس جو ہے وہ پیسے دیتی ہے، اور سبزی بھی پیسے دیتی ہے۔ اچھا، اور سبزی ضرورت بھی ہے؟ ضرورت بھی ہے، ضرورت تو ہر گھر کی ہے سبزی کی اچھا بھی۔ ایک وقت تھا والد صاحب میرے، ہر موسم جب گندم بیجنے کا موسم آتا تو کہتے یار منظور اس مرتبہ گندم نہیں کاشت کرنی، چھوڑو پر رہن دو۔ پھر کہتے اچھا یار بس اتنی کاشت کرو جتنی خود چاہیے۔ پھر کہتے اچھا چلو یار دوسروں کو بھی تو چاہیے نا، چلو تھوڑی سی گندم فائدہ مند نہیں ہے؟ نہیں، اس دفعہ تو فائدہ مند ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی۔ پہلے خرچہ زیادہ تھا، آمدنی کم تھی، 2200-2300 تھا صرف من کا خرچ، 40 کلو کا ریٹ۔ لیکن اس دفعہ 4000 گورنمنٹ نے کیا ہے، تو لوگوں نے لگائی بھی ہے اچھا زیادہ۔ گندم کاشت کی ہاں، ہے؟ گندم زیادہ کاشت اچھا کی ہے۔ رواج جو ہے وہاں زیادہ گنا بیجنے کا ہے؟ گنا ملیں ہمارے ضلع میں، رحیم یار خاں میں 7 ملیں ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ہاں، تو اس لیے، تو اور اس میں کسی تو ضلع میں بھی نہیں اور ہے۔ کسی میں بھی نہیں ہوگی اتنی، حالانکہ گنا کئی کے ضلعوں میں زیادہ کاشت ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ملیں جو ہے وہ ملیں زیادہ زیادہ ہیں۔ ہے، اور 1-2 بارڈر پہ بھی ہیں سندھ کے، اچھا ادھر مطلب بھی جاتا ہاں ہے۔ 10-12 ہو جاتی ہوں گی ہاں جو ہے وہ ادھر بھی جاتا ہوگا۔ بارڈر سے مراد ہے تو پاکستان میں؟ ہاں جی، ہاں جی، سندھ کا بارڈر جو اچھا سندھ کا بارڈر، اچھا سندھ کے بارڈر پہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا ہاں وہ ادھر بھی ہوں گی، وہ سندھ میں ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ وہ گنا جو ہے وہ گنا ادھر ادھر سے سے، جاتا ہے۔ تو ملوں کے کمپٹیشن کی وجہ سے کوئی ریٹ اچھا مل جاتا ہے؟ ریٹ وہ ایک ہی فکس ہی ہوتا ہے؟ اچھا آپس میں طے کر لیتے ہیں اچھا نا اچھا، کہ اتنا کرنا ہے۔ کاواں دی ٹولی تو ہاں ایک جی، بولتے کو بولی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو گنے کی زیادہ کاشت سے کسی اور فصل کو نقصان ہوا کہ وہ کم بیجی جاتی؟ ہاں جی، کپاس کو نقصان ہوا اس کا۔ کپاس کو نقصان ہوا۔ اچھا جب کپاس کو نقصان ہوتا ہے تو پھر اوور آل پاکستان میں ٹیکسٹائل مل کو نقصان ہوتا ہاں ہے۔ جی، بالکل۔ اچھا ایک وقت تھا رحیم یار خان میں عباسیہ ٹیکسٹائل مل ہوتی تھی، بڑی اور بہت بڑی بہت مل بڑی تھی۔ مل تھی۔ اس کی کیا وجہ ہوئی کہ اس کو جو ہے وہ بند کر کے گھر چلے گئے وہ؟ اس کا کوئی فائنینشیل بھی ہوگا سیٹ اپ کا مسئلہ، تو لیکن یہ بھی تھا کہ گنا زیادہ ہو گیا، ہاں جی۔ تو کپاس کم ہوئی، تو وہ اس کی ٹیکسٹائل کی تھی مل، وہ بند ہی ہونی اچھا تھی، حالانکہ پھر اور کیا ہونا ٹیکسٹائل تھا۔ میں جو تھوڑا جانتا ہوں وہ عباسیوں کی ٹیکسٹائل مل تھی غالباً، اور وہ کہتے ہیں کہ ساتھیوں میں سے تھے، وہ تھوڑی سی فنانشل اس مسائل میں آئے اور تھوڑے مقروض ہو گئے، اور حکومت نے ان کو بالکل بھی وہ نہیں دیکھا، اور اس کی مل کو جو ہے وہ نیلام کر دیا یا کچھ اور اس طرح سے۔ ان کے اپنے لوگ بھی اس طرح ملے ہوئے تھے جو ملازمین تھے، انہوں نے بھی سوچا، اور آج کل وہاں جو ہے ایک سوسائٹی بنی۔ ہاں جی، اچھا عباسیہ سوسائٹی۔ عباسیہ سوسائٹی بنی ہوئی ہے، اور ملک کو جو فائدہ پہنچ رہا تھا اس سے، میرے خیال میں اس سے فائدہ شاید ہی کسی اور اس کا ٹیکسٹائل مل سے۔ تولیہ بہت اچھا تھا۔
تولیہ اچھا تھا اور کپڑا بھی ٹھیک تھا، اس کے اندر بھی ایک دکان تھی اور ادھر سے سستا ملتا. ہاں وہ مجھے یاد ہے، ہم جب بھی آتے تھے یہاں اسلام آباد تو وہاں سے کوئی چادریں وادریں لے آتے تو ہر شخص جو کہتا ہے کہ آئندہ جب آئیں تو میرے لیے چادریں لے کر آئیے. بہت اچھی دکان. چادریں، ہاں بہت اچھا آؤٹ لیٹ تھا ان کا جو ہے، اور سستی بھی ہوتی تھی، اور وہ وہیں ایک آؤٹ لیٹ اپنا بنایا ہوا تھا اور بڑا اچھا چلتا تھا. اچھا اب جو ہے کاٹن کتنی ہے کاشت، مطلب ہمارے یہاں جو اور تو ریم خان میں شاید ٹیکسٹائل مل کوئی بھی نہیں ہے. ہاں نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ ادھر جا کے ہے بکھر کی طرف، لئیے کی طرف ہے ایک، وہ بھی ان کی ہے، سیٹھ اسلم کی تھی. اس کے جب فوت ہوا تو اس کے یہ تو کپاس کے تو کاٹن کی فیکٹریاں بند ہو گئیں، وہ چل رہی ہے ابھی. اچھا. اس کا بیٹا تھا انور، پتہ نہیں کیا ہوا، سب وہ ڈیفالٹ ہو گیا. اوہو، اچھا جی. اچھا یہ آپ کے خیال میں حکومت کو کچھ چاہیے کہ وہ پابندی لگایا کریں کہ یہ علاقے جو ہیں ان میں گنا بیجا جائے، یہ جو ہے اس میں کپاس بیجی جائے، یا ذمہ دار کو کھلی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جو چاہے کاشت کرے، جو چاہے نہ کاشت کرے؟ نہیں، اصل میں تو یہ پٹی جو ہے نا جنوبی پنجاب کی سے کپاس کے لیے مشہور تھی جی، لیکن وہ ملنے لگنے سے پتہ نہیں گورنمنٹ نے بھی کیوں اتنی اجازت دے دی کہ اتنی ملیں لگا ہاں لو. جتنی مرضی لگاتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے لوگوں ہی کی بھی تو ملیں ہوتی ہیں. ہاں جی، تو اس لیے وہ گنے کا علاقہ بن گیا. اور اب یہاں کچے میں جو ہے وہ گنے کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کپاس بیجتے ہوتی نہیں کیونکہ گنا زیادہ ہوتا ہے، اس کو کپاس کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. گنا ہوا روکتا ہے تو وہ کپاس ہوتی نہیں. اچھا یہ مسئلہ ہے. ہاں جی. اچھا یہ کچے کا علاقہ اسی کو کہتے ہیں جہاں آج کل یہ آپریشن وغیرہ چل رہا ہوتا ہے جی؟ وہاں نہیں، کچا تو شروع ہو جاتا ہے ادھر سے جو عباسیہ نہر ہے نا، اچھا جی، اس کے اس طرف کچا ہے، اس طرف پکا. جہاں سالانہ پانی ہو اس کو پکا کہہ دیتے ہیں. اچھا 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 یہ بات ہے. جو جس کو ششمائی پانی اس کو کچا اس کو کچا. اچھا کچے پکے سے مراد اس کا یہ ہے کہ جہاں پانی جو ہے وہ سالانہ ہو رہا ہے، کہ نہریں جو ہیں ہمیشہ 24 گھنٹے چلتی ہیں یا 12 مہینے چلتی ہیں تو وہ پکا ہوتا ہے، اور کچا ہوتا ہے جس میں 6 مہینے چلتی ہے، 6 مہینے بند رہتی ہے. تو 6 مہینے بھی نہیں چلتی، 3-4 مہینے چلتی. اچھا ہاں چلیں یہ پانی پہ بات کیا جائے. ڈیم تو ہم بہت کھیلتے ہیں. پانی کی کیا صورتحال ہے ہمارے علاقے میں؟ پانی پہلے تو جب باسن شروع کرنے لگے تھے نا تو کہتے تھے ہم موگے جی دگنے کر دیں گے، پانی وافر ہو جائے گا، چوڑائی جو ہے زیادہ کر دیں گے، سائز زیادہ کر دیں گے. اچھا اس وقت سائز کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ عام طور پہ زمین کے حساب سے، جس موگے پہ جتنی زمین ہوگی، جتنے مربع زمین ہوگی، ہاں جی، اسے عام طور پہ 6 انچ 7 انچ، یہاں انچوں میں ہوتا ہے. ہاں انچوں میں ہی ہوتا ہے. اچھا چوڑائی تو مطلب 8-10 مربع کی 2.5-3 انچ ہوتی ہے، لمبائی اوپر کو 7 انچ ہوتی ہے، اتنا ہوتا ہے. اچھا اس طرح سے وہ ہوتا ہے. میں نے کہا شاید گلائی میں ہوتا ہے. مستطیل میں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو پھر ابھی پانی کی کیا صورتحال ہے؟ ابھی پانی باسن پورا نہیں کر رہی، وہ 2 ہفتے چلاتے ہیں، 1 ہفتہ بند کرتے ہیں. اچھا اچھا یہ پکے کا حال ہے. ہاں یہ پکے کا حال ہے. فرسٹ پہ چلتی ہے، سیکنڈ پہ کبھی بند ہو جاتی ہے، کبھی چلتی ہے، تھرڈ پہ تو بالکل بند ہوتی ہے. اوکے. تو پھر تو جو جب ضرورت ہوتی ہوگی. اچھا گنے کو تو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. گنے کو ضرورت ہوتی ہے، پھر ٹیوبویل لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے. اور پانی تو نیچے کا وہاں غالباً کھارا ہے، اتنا میٹھا تو نہیں، ادھر اتنا نہیں ہے، لیکن کچے میں تو میٹھا ہے نا. اچھا کچے میں میٹھا ہے. وہاں اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ جہاں پانی نہری نہیں ہے تو وہاں نیچے پانی میٹھا ہے، اور جہاں نہری ہے وہاں نیچے جو ہے پانی کھارا ہے، جو ہے وہ نمکین ہے. اور وہ فصلوں کے لیے پتہ نہیں انگریزوں نے کیسے کیا ہے کہ یہ جو لائن ہے نا، اس کے ایک سائڈ پہ سارا پانی کھارا ہے، اچھا دوسری سائڈ پہ میٹھا ہے. پتہ نہیں کیا سروے کر کے اس کو بنایا ہوگا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد انگریزوں کی بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کی پلاننگ اس طرح سے کی. ہم نے تو کچھ نہیں کرنا نا، ہم نے تو ہاں الحمدللہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے تو یہ ملک جو ہے وہ ہم نے تو باسن پہلے بنائی تھی، انگریزوں نے وہ ساری اینٹیں بھی اکھاڑ کے بیچ دی تھی. اللہ اکبر. تو بعد میں پھر انہوں کو خیال آیا کہ یار یہ چلانی چاہیے، وہ پھر دوبارہ بنائی. اچھا ہاں وہ ٹھیکہ بھی تو کسی کو دینا ہوگا نا جی. اچھا چلیں وہ اب کیا ہے واسن کا؟ اب پکی بنی ہوئی ہے، سیمنٹڈ ہے؟ پکی بنی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کئی تصویروں میں بڑی اچھی خوبصورت سی بنی ہوئی ہے. اچھا نہری نظام جو ہے ہمارے ہاں بڑا زبردست ہے جی. نہری نظام کے ساتھ ساتھ میٹل روڈ چلتی ہے، سروس روڈ چلتی ہے، اور اس سے جو ہے جو ساتھ کی زمینیں ہوتی ہیں وہاں آبادی بھی زیادہ ہونے لگتی ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھی ہو جاتی ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو فصل ہے، یعنی یہ ایک بزنس کے طور پہ اگر ہم نے، میں یوٹیوب یونیورسٹی میں جب دیکھتا ہوں
وہاں یونیورسٹی ہے نا جی، آج کل جو چیز بھی آپ کو معلوم کرنی ہو تو آپ جو ہے وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا ملک تو ایگریکلچر ہے لیکن ہماری توجہ ایگریکلچر کی طرف نہیں ہے. وہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، لوگوں کی تو ہے، اچھا لیکن گورنمنٹ کوئی اچھا سہولت نہیں دے رہی. ہاں کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں نا جو حکومت کو کرنے کی ہوتی ہیں. حکومت نہیں کرے گی تو آپ جتنا بھی کہیں کہ جی ہمارا شوق ہے ایگریکلچر، ہاں شوق جی، ہے ایگریکلچر، تو وہاں بالکل. تو وہ اب نہیں. تو خرچے بھی بہت زیادہ ہو گئے. اچھا ایک فصل کے اوپر مختلف جو خرچے ہوتے ہیں وہ کس چیز کے خرچے ہوتے ہیں؟ کپاس پہ تو کھاد کے ہوتے ہیں اور اچھا سپرے پہلے کے ہوتے زمین بنانے سے شروع کرتے ہیں نا جی. جب- اب ایک جگہ جیسے اگر ہم نے کپاس لگانی ہے ہاں. تو وہاں سب سے پہلے جو ہے اس زمین کو کیسا تیار کرنا پڑے گا؟ اس کو پہلے نا ہل چلاتے ہیں، پہلے چیزل، پھر ہل، پھر روٹا واٹر، پھر تقریباً 20-25 دن اس کو سکھانا پڑتا ہے اس زمین کو. اچھا جب بالکل سوکھ جاتی ہے پھر اس کو لیول کر کے، تو آج کل تو کھالیاں نکالتے ہیں، پہلے ڈرل کرتے تھے. ہم، لیکن ڈرل کا ایک مسئلہ تھا کہ بارش ہلکی سی بھی ہو جائے تو وہ گندم کپاس اگتی نہیں تھی. ہم، لیکن اب کھالیاں نکالتے ہیں، بارش ہو بھی جائے تو اگ آتی ہے. ہم. اس لیے تھوڑا ایک پانی کی بچت ہے، وہ کھیلیوں میں کم لگتا ہے. اچھا وہ جو ڈریل ہوتی تھی اس میں زیادہ لگتا تھا. ہم. ڈریل کو ایک ایکڑ کو پلانے کے لیے 2-2.5 گھنٹے چاہیے تھے، اور کھیلیوں میں 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے ایکڑ. اچھا اب اس ساری چیزوں پہ بھی تو یعنی انویسٹمنٹ ہے نا، یہ پیسہ تو لگتا ہے اس کے اوپر بالکل کرنے میں. یہ لگتا تو ہے. نہیں کہ خود خود چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر جو بیج ہے وہ کیسے ملتا ہے، اور اس بیج آج کل کون سی بیج پاپولر ہے جنوبی پنجاب میں؟ جنوبی پنجاب میں کپاس کا تھا، ہم نے جو بیجا 102 ہے، S32 ہے، اور 737 ہے، 333 ہے. یہ 4 بیج لگائے ہیں میں نے. اچھا یہ اس فرق کیا ہوتا ہے؟ صرف ہندسوں کا ہی فرق ہوتا ہے کہ یہ 732 ہے اور یہ یہ 333؟ اس میں کچھ ہے، جیسے 333 ہے نا، وہ کہتے ہیں جی اس میں گلافوسیٹ بھی سپرے کر دیں تو اثر نہیں کرتی. اچھا ویسے گلافوسیٹ اگر کریں تو وہ تو سارا کچھ ساڑ دیتی ہے. اچھا جلا دے دیتی ہے اس کو، کپاس کو وہ نہیں اس نے سوٹ بیج کرتی. ایسے نکالے ہیں کہ بس اس کو اثر نہیں کرتی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ اس کے بعد کیمیکل یہ سپرے وغیرہ جو آتے ہیں تو کتنی سپرے اور کون کون سی کرتے ہیں فصل کپاس سپرے میں؟ پہلی تو تیلے کی ہوتی ہے، جو اچھا. پہلی ہوتی ہے. ٹھیک. بعد میں گلابی سنڈی کی ہوتی ہے، سفید مکھی کی ہوتی ہے، اور ایک پتا جو کھاتی ہے سنڈی اس کی ہوتی ہے. اچھا مطلب کافی ساری ہاں جی، سپرے کرنی سپرے پڑتی ہے. تقریباً 7-8 ہوتی ہیں اس کپاس پہ میں. بھی ایک فصل اگانے تک کافی پیسہ پر ایکڑ کتنا خرچہ آ جاتا ہو؟ یہ خرچہ سپرے کا میرے تھے 10 ایکڑ، اور پچھلے سال، اب تو مہنگی ہو گئی ہے، تقریباً 4 لاکھ کی سپرے ہوئی تھی کتنے ایکڑ پہ؟ 10 ایکڑ پہ. 10 ایکڑ پہ. اب مہنگی ہو گئی ہے اس دفعہ نا، پہلے سے بھی مہنگی ہے. مہنگی ہوگی چیزیں جو ہے. اچھا یہ اچھا کچھ لوگ باہر کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں کرنی چاہیے سپرے، یا یہ کپاس پہ تو خیر اتنا مسائل نہیں ہوں گے، لیکن جو گنا ہوتا ہے اس کے اوپر. اچھا گنے پہ اور کپاس دونوں اکٹھی تو نہیں ہوتی، الگ الگ ہوتی ہیں؟ یعنی گنا بیج لیں یا کوئی ایسے آپشنل کون سی گنا ہے؟ جو ہے نا وہ 3 فصلیں لے جاتا ہے اگر صحیح اچھا پکائی کرے، اچھا 2 گندم کی اور 1 کپاس کی، پھر جا کے گنا ہوتا ہے. پھر جا کے گنا. اور ہم جو ہے اس کو، اور کیا وہ اس کے مقابلے میں اتنے پیسے تو نہیں دیتا ہوگا؟ نہیں دیتا، اب نہیں دیتا، پہلے دیتا تھا کیونکہ گندم کا ریٹ بھی کم تھا، کپاس کو بھی اتنا ریٹ نہیں تھا، 5-6 ہزار تھا. اب انہوں نے گورنمنٹ نے کپاس کا ریٹ بھی 8 ہزار سے اوپر کر دیا، گندم کا 4 ہزار کر دیا. اب لوگ نا گنے کو چھوڑ رہے ہیں، اچھا شوگر. دوبارہ کپاس اور گندم کی طرف اچھا آ اس رہے کی ہیں. وجہ شوگر تو نہیں ہوگی؟ لوگوں کو شوگر بھی بہت ہو رہی ہے. شوگر تو نہیں ہوگی لیکن اس میں وہ فائنینشیل بھی پرابلم ہوتے ہیں نا، وہ چیک کرتے ہیں مطلب لوگ. ہاں یہ چلو شوگر ہے کسی نہ کسی بہانے سے. گندم میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں گنا جو ہے وہ کم کاشت کرنا چاہیے. ایک تو اس کو پانی زیادہ چاہیے، ہمارے پاس بالکل، پانی نہیں ہے، بالکل. ہم ڈیم بنا نہیں رہے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ گندم اور کپاس کی جو ہے وہ قربانی دے رہے ہیں. ہمارا ملک ایگریکلچر ہے، اس کے ساتھ اگر انڈسٹری لگانی چاہیے تو وہ انڈسٹری لگانی چاہیے جس کو ایگریکلچر جو ہے وہ سپورٹ دے رہی ہو. جیسے اگر ٹیکسٹائل مل لگے تو کپاس زیادہ ہونی چاہیے. ہم کپاس زیادہ لگائیں گے، آگے انڈسٹری نہیں ہوگی، انڈسٹری ہوگی تو پیچھے کپاس نہیں ہوگی. کاٹن فیکٹریاں پچھلے سالوں میں کافی بند ہو گئیں، صرف کپاس کم ہونے کی وجہ سے. ابھی بہت ٹیکسٹائل کی ایک بڑی نمائش کی کراچی میں کہ جی دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. اون کا بھی بہت تھا، جیسے لارنس پور ہوتی تھی اور فیکٹریاں ہوتی تھیں، اور اون جو ہے اس میں کرتے تھے. اچھا اب وجہ یہی تھی نا، جنوبی پنجاب اصل میں کپاس کا علاقہ تھا، لیکن کپاس کم ہو گئی
اور وہ گنا زیادہ ہو گیا. اب پچھلے سال سے گنا تھوڑا کم ہونا شروع ہوا ہے اور کپاس زیادہ ہو گیا. اچھا، اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بننا شروع ہو گئی وہ مثلا. تو اچھا، بہت اب ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی وجہ سے زمین جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی یا کچھ اس میں ہوگا. اچھا، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننے کی یا لوگوں کی زمین بیچنے کی وجہ یہ بھی تو ہوگی نا کہ ایگریکلچر ان کو اتنا پیسہ نہیں دے رہا. ہاں یہ تو ہے کہ ایگریکلچر جو ہے وہ اتنی فصل نہیں دیتا. ریٹ زمین کا بہت زیادہ ہو گیا ہے. مطلب تقریباً سوسائٹی والے عام زیادہ عام پیسے، جو ہے وہ سوسائٹی والے کروڑ 1.5 کروڑ ایکڑ کا دے دیتے ہیں. اور اتنا جو ہے میرے خیال میں، اور جو ٹھیکے پہ اگر زمین دی ہوئی ہو آپ نے ایک ایکڑ، تو وہ بمشکل اس وقت شاید 80-90 لاکھ ہاں ریٹ ہوگا، اتنا ہے. ہے ہاں نا. بالکل اتنا ہی. اور وہ جو ہے وہ ایک سال میں آپ نے دینا ہے، اور اگر آپ اس کو 1 لاکھ روپیہ سال کا ملے گا، اور اگر آپ 1 کروڑ روپے میں بیچ دیتے ہیں تو وہ شاید زیادہ اس پہ وہ کر لیں گے. لیکن حکومت کو چاہیے کہ یہ ان کو فصلوں کو اگر وہ کوئی کرے، سپورٹ کرے، تاکہ ایگریکلچر کپاس زیادہ ہو، ٹیکسٹائل زیادہ ہو، ان کو کچھ اب سہولتیں. ریٹ جو ہے یوریا کھاد کا گورنمنٹ کا 2500 مل رہی ہے 3100 میں. اچھا. ہوں. اچھا، یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جب، اچھا گندم کا بھی مجھے یاد ہے کہ جب گندم ہو جاتی ہے تو گندم فروخت کرنے کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں. ہاں جی، ایسا. وہ پھر جو ویپاری لیتے ہیں وہ کم ریٹ پہ لیتے ہیں. اچھا، اور وہ حکومت گورنمنٹ لیتی سے ہے. بھی کم ریٹ پہ لے لیتے ہیں کبھی. اچھا، حکومت جیسے جو حکومت لیتی ہے تو اس کو حکومت کو فروخت کرنا اس وقت آسان ہے یا مشکل ہے؟ اس کیونکہ سال مجھے تو یاد ہے کہ مجھے اپنے ذاتی نہیں، تجربے پہلے میں تو میں خود جب لائنیں لگ لگ کے تو بوریاں باردانہ ملتی، لیتے تھے، باردانہ بوریاں لیتے تھے، لیتے تھے. بالکل لیتے تھے. لیکن اس دفعہ گورنمنٹ کے پاس کیونکہ جا نہیں رہی، گورنمنٹ کا ریٹ کم ہے، باہر زیادہ ہے، اچھا، تو اس لیے اس پہ پابندی تو نہیں ہے کہ نہیں آپ نے لازمی ہاں گورنمنٹ کو ہے، بھیجنا؟ پابندی ہے نا. وہ ویپاریوں کی جو ٹرالیاں ہیں وہ پکڑتے ہیں اور سیدھے لے جاتے ہیں گلے. اچھا، ہوں. چلے غلے لے جاتے، پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ پیسے دیتے ہیں، اچھا. پیسے دیتے ہیں لیکن گورنمنٹ ریٹ سے دیتے ہیں. ویپاری نے باہر سے مہنگی خریدی ہوتی ہے کی ہوتی ہے. تو بعد میں پھر وہ رات کو زیادہ چلاتے ہیں اور ایسے راستے سے جاتے ہیں جہاں کوئی جہاں سے پکڑنے اس کو والا نہ وہ ہو. ہوگا، ہاں، لیکن روک تو رستہ اپنا ڈھونڈ لیتے ہیں نا جی. ہوں. اچھا، مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں، بچپن میں نے بھی وہیں گزارا جنوبی پنجاب میں، جو ہوتے تھے فوڈ انسپیکٹر، وہ بڑا اپنا کمال دکھاتے تھے کہ وہ جو گودام ہوتے ہیں ان میں مٹی ڈال دی، کوئی گدی میں ٹرکوں کے ٹرک جو ہیں وہ بیچ دیے. اس کے اور علاوہ یہ نا جو بورا لیتے ہیں اس پہ 1 کلو زیادہ لیتے ہیں. حالانکہ جو گورنمنٹ نے وہ 150 گرام کے 200 گرام ہے، اچھا. لیکن یہ 1 کلو زیادہ لیتے ہیں. کہتے نہیں تو واپس لے جاؤ، ہم نہیں لیتے. اچھا، یہ بدماشی بھی ہے ساتھ. ہوں. اوکے. اور اس کی وجہ سے وہ سارا وہ جو نقصان ہوتا ہے وہ حکومت کا ہو رہا ہے، اور اس کا جو کسان ہے اس کا ہو رہا ہاں ہوتا ہے. کسان کا. اور درمیان میں جو دلالی کرنے والا ہے، اب مطلب ویپاری سرکاری. بھی ہاں؟ لیتے ہیں نا، ہاں؟ ویپاری بھی تو وہ آدھا کلو زیادہ لیتے ہیں. اچھا، لیکن حکومت والے جو ہیں اس کا، حکومت تو نہیں کہیں گے، وہ جو فوڈ فوڈ انسپیکٹر ہے انسپیکٹر وہ کرتا جو ہے. ہے مطلب سب سے بڑی برائی کی جڑ جو ہے وہاں ہر جگہ. میں نے آپ نے دیکھا فوڈ انسپیکٹر اور صاحب جو پھر ہوتے جب تھے. پہلے تھا کہ جو گندم خراب ہو گئی، انہوں نے 10 بوریاں خراب ہوئی نا، 50 لکھ دینی ہے جی خراب ہو گئی. ہاں اور جی، ہاں جی، ہاں جی، پیسے ٹرکوں گورنمنٹ کے سے ٹرک، لیتے. یہ ہاں میں نے جی. دیکھا، اس میں میں نے ایک کہانی بھی لکھی تھی اس وقت ہوں. کہ پورے جو ہے وہ گودام کے گودام جو ہیں وہ خالی کر دیتے ہیں، اور انہوں نے سرکاری طور پر جو اپنی فائلیں جو ہوتی ہیں وہ پوری کی ہوتی ہیں کہ اور جی ایک دیکھیں. اور بھی مسئلہ ہے. وہ میں نے پوچھا ایک فوڈ انسپیکٹر، کہتے جب ہم کوئٹے بھیجتے ہیں نا تو 1 کلو کم رکھتے ہیں، اچھا. جاتے جاتے پوری ہو جاتی. ہاں؟ نمی ہوتی ہے نا، اچھا. میں کہا یہ کون سی نمی سائنس ہوتی ہے نا ہے؟ ہاں. اس میں، اچھا. تو وہ کہتا پوری ہو جاتی ہے. اور مطلب اپنے پہلے ہی نکال لینی ہے. ہاں اور کوئٹے جاتے کوئٹے وہ جاتے، پورا ہو جاتا ہے وزن. ہاں مطلب تو وہ جو کوئٹہ میں جاتی ہوگی یا بلوچستان جاتی ہوگی، ہوں. وہ جا تو شارٹ رہی ہے لیکن لینے والا پوری لے رہا ہے، اور ملک اس کو کم ہی رہی ہاں جی، ہے نا. وہ مل تو ایک کم ہی دھوکہ رہی ہے، ہے. وہ تو ہاں، اس ایک میں دھوکہ ہے نمی صرف. زیادہ ہاں، ہو گئی نا. نمی ہے. جب وہ سکھا کے پسائے گا تو آٹا اس کو 2 کلو کم ملے گا. بالکل. کیا؟ کیونکہ ایک تو کلو ادھر ہو گئی، ایک ویسے ہی پوری ہو گئی. نقصان جو ہے اوور آل کسان کا اور حکومت کا، اس کا ہو گیا، بالکل. اور کما گیا وہی جو ہے. تو ایک تو یہ ساری جتنا لیتے ہیں نا، یہ ساری اس میں ڈھیری کرتے ہیں، گلے میں جا کے دوبارہ بھرائی کرتے ہیں اس کو، کہ اس کو جو ایکڑ جو کلو ود لی ہوتی ہے اس کو بھی اس کو بھی مینٹین وہ کرتے کریں، ہیں. اور جو مٹی پھر ڈالنی ہے وہ بھی پہ ڈال لی. بالکل. ہاں جی، مٹی بھی ڈال لی. کچھ نمی کے لیے پہلے سے تیار کر دی کہ یہ کوئٹے جائے گی تو چلو جی اس کو 1 کلو کم کر دو. میں وہ گیا تھا دینے ٹرالی ایک، ہوں. تو وہ جو مزدور اتار رہے تھے نا، کہتے جی کل اتاریں گے. اچھا جی. ٹرالی والا تو نہیں رکتا. میں نے کہا یار اتار دو، جو کرنا ہے کر لو. کہتا جی 1 بوتل لگے گی 2.25 لیٹر کی، ہم اتار دیں گے.
اچھا 1.25 لیٹر کی میں نے بوتل لا کے دی، انہوں نے ادھار دی۔ بوتل کس چیز کی لا کے دی؟ بوتل کوکا کولا۔ اچھا میں کہا انسپیکٹر پتہ نہیں نہیں کون سی بوتل مانگ رہا نہیں تھا، مزدور تھے، مزدور تھے، تو انہوں نے کہا جی ذرا ہمیں کو ٹھنڈا شنڈا پلائیں، ٹھنڈا شنڈا پلائیں تو ہم، گرمی اور پھر بہت بعد میں پتہ مجھے کیا کہا، آپ جب ٹرالی لے کے آؤ گے نا بس آپ نام اپنا بتا دیں، ہم اسی وقت اتار دیا کریں گے۔ ہاں بالکل اتار دیں گے، اور ساتھ جو ہے یہ ایک رستے سے ایک بوتل لیتے ہیں، بوتل جو ہے اس پر لے گئے ہیں۔ چلو اتنا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، بیچارے مزدور ہیں جی، گرمی بھی ہوتی ہے تو اگر کچھ کام بھی ہے تو ہاں جی، ہاں لیکن وہ صاحب جو لائن میں لگے ہوتے ہیں ان کا تو ہے نا بھی، وہ لائن سے نکال کے انہوں نے اتارنی ہے، باقیوں کو کہ صبح اتاریں گے۔ ہاں جی، پر اصل میں جس کے پاس ذرا سا بھی اختیار ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس اختیار کو استعمال کیا جائے، بالکل ہے نا، چھوٹا اختیار، اس کے پاس اتنا سا اختیار ہے کہ یار میں نہیں اتارتا، ہمیں کر لو جو چائے پانی پلاؤ، ہے نا، ٹھنڈا پلاؤ، بوتل پلاؤ، اور جس کے پاس زیادہ اختیار ہے وہ کہتا ہے یہ ایک ٹرک غائب کرو، ہاں جی، باقی جو ہے بالکل بالکل، تو وہ ہر شخص جو ہے اپنے اختیار کے، اور اس کی وجہ میں تو عام طور پہ یہی کہا کرتا ہوں کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ کسی چھوٹے مزدور کو کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑے افسر کو کوئی پوچھنے والا ہے، تو چلو اللہ پوچھے گا جی، بالکل ہے نا، اگر ہمیں جو ہے اگر دنیا میں نہیں پوچھا جا رہا تو آخرت کا تو تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے اکثر کا جو خیال کرتے ہیں وہ یہ کام کرتے بھی نہیں، کرتے نہیں ہیں، وہ ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے کہ وہ خدا نیڑے کہ کسون، تو وہ کہتا ہے کسون، ہمارے ہاں جو ہے کسون جو ہوتا ہے نا وہ نیڑے ہوتا ہے، اور خدا جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اور اچھا اس کے بعد جو ہے کوئی ایسی صورت، کوئی مشورہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے ایگریکلچر کی طرف آئیں؟ اب میں نے کئی یوٹیوب پہ دیکھے لوگ باہر سے آتے ہیں، آ کے ایگریکلچر کر رہے ہیں اور کروڑوں کما رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یار 1 ایکڑ سے کروڑوں کمانے چاہیے، اب یوٹیوب پہ تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں جو ہے وہ نئی چیزیں، گرین ہاؤس والا جو ہے نا اس میں بھی زیادہ کمائی ہے، کیونکہ وہ سیزن آؤٹ آف سیزن سبزیاں لگتی ہیں تو اس میں ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک، اور وہ گرین ہاؤس پہ پہلے تھوڑا سا خرچہ ہے 1,00,000 1.5 لاکھ ایکڑ کا، اس کے بعد پھر ہاں صاحب ذرا ایک بزنس ہے تو اس کو مطلب ایگریکلچر کو ایک بزنس کے طور پر لینا چاہیے۔ ہم جو ہے جو چیزیں گندم بیج رہے ہیں تو گندم، گنا بیج رہے ہیں تو گنا، ہم تجربات میں جانا نہیں چاہتے۔ اس کی اچھا وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ اب ایک پہ جو 2 لاکھ 4 لاکھ ایکڑ کا خرچہ آئے گا گرین ہاؤس بنانے کا، حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ گرین ہاؤس بنانے کے لیے قرضہ دے دے یا بنا کے دے دے، اور ماہانہ اور پیسے جب فصل آئے تو تھوڑے تھوڑے کر کے 2-4 سالوں میں پیسے واپس لے لے اس کے ساتھ۔ اصل میں حکومت کی توجہ نہیں ہے ایگریکلچر کی طرف۔ اچھا آتے سارے جتنے بھی ہیں ان کی زمینیں اگر دیکھیں تو جناب چلتے چلے جائیں، زمینیں ختم نہیں ہوتی، ہاں جی، لیکن ہر آدمی جو ہے ممبر ہیں جو قومی اسمبلی کے صوبائی سب کی زمینیں، سب کی زمینیں ہیں، لیکن وہ اصل میں صرف زمینیں نہیں ہیں نا، انہوں نے زمینیں رکھی ہوئی ہیں ٹیکس بچانے کے لیے، بالکل، ہے نا، کہ جتنی بھی آپ کیونکہ زرعی زمین پہ ٹیکس نہیں ہے، اچھا، اور اس میں جتنی بھی انکم کہیں سے بھی آ جائے یا بلیک منی بھی آ جائے وہ کہیں گے یہ میری جی ایگریکلچر کی، بالکل، اگر دیکھا جائے تو اگر 100 ربع زمین بھی ہے تو ان کے اربوں روپے جو ہے وہ اس کی آمدنی سے شو کر سکتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے وہ زمین اس طرح سے ہے، ہاں جی، تو یہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور لیکن جو نئی نسل ہے وہ تو اب ایگریکلچر کی طرف نہیں آ رہی، نہیں وہ اصل میں اور وہ تو آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے، پڑھ لکھ کے تو پھر اور کام کرتی ہے، اور کام کرتی ہے۔ اچھا حالانکہ اگر چاہیں تو اس طرح سے جو ایگریکلچر میں نئے تجربات ہیں کرنے کے بعد، وجہ یہ ہے کہ ایک رجحان کی بات بھی ہوتی ہے، ہم موٹیویٹ بھی نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ کیا جائے یہ نہ کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی، زمینیں بھی تو کم ہو رہی ہیں نا، زمینیں بھی 3-4 اولاد ہے، بیٹے ہیں، جب ان میں تقسیم ہوگی تو ایکڑوں میں رہ جائے یہ بھی ایک پھر مرلوں میں رہ جاتی ہے، ایکڑوں میں رہ جاتی ہے، اس کے بعد مرلوں میں رہ جاتی ہے، کنالوں میں رہ جاتی ہے، تو وہ اس کا جو ہے وہ بیچنی پڑتی ہے۔ تو چلیں جی دیکھیں، اب ایگریکلچر ملک ہے اور 70% آبادی جو ہے وہ ایگریکلچر میں رہتی ہے، گاؤں میں رہتی ہے، کم آمدنی، جسے ہم کہتے ہیں نا جی لو کاسٹ، کے میں لفظ غریب استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ سارے دیہاتوں میں رہتے ہیں، لیکن وہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہماری ان کم آمدنی والے یا غریب لوگوں کی طرف توجہ زیادہ ہے جو شہروں میں رہتے ہیں۔ اچھا شہروں میں رہنے والے جو کہ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں بالکل، لیکن وہاں بھیک مانگنے والے، ہماری بہت ساری آمدنی کا حصہ جو ہے اس طرف چلا جاتا ہے،
دیہات میں جو آدمی مشکل سے زندگی گزار رہا ہے اس کی طرف جو ہے ہماری دیہات میں پھر جو تڑائی کا کام ہے، مرچ ہو گئی، ٹماٹر ہو گیا، کوئی اور سبزی ہوگی، سب عورتیں کرتی ہیں، عورتیں کرتی ہیں. اوکے. اور مرد نہیں کرتے. مرد اور اچھا، گوڈی کا کرتے ہیں یا کوئی اور کرتے ہیں. یا منجے توڑ صادقہ دیں. آباد میں تو وہ کہتے ہیں ہم گوڈی بھی عورتوں سے کرواتے اچھا، اور مرد کیا کرتے ہیں؟ بس سگریٹ پیتے ہیں بیٹھ کے ہیں. باہر مرد بس ایسے ہے نا؟ میں نے گیا ہوں ادھر اپنے کافرستان میں، سکردو جو اپنے چترال کا علاقہ جو ہے جسے کافرستان ہی کہتے ہیں، وہاں کے لوگ جو وہ عورتیں ہیں وہ کام کرتی ہیں اور بندہ جو ہے باہر بنیرے پہ بیٹھ کے تو سوٹا لگاتا ہے. کام ان کے ہاں بھی کام ہم جو مردوں کا رواج بجائی ہے. ہے کپاس کی وہ بھی عورتیں کرتی ہیں. تو دیکھیں عورتوں کے 2 ووٹ ہونے چاہیے اس طرح ہے نا. چلیں جی، اب کسی طرح سے بھی ہماری عورتیں جو ہیں وہ اس میں حصہ تو ڈال رہی ہیں نا اس ملک کے لیے، لیکن یہ ہے کہ بتدریج جو ہے ایگریکلچر جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا انڈسٹری سے ہوتا یہ ہے کہ جو بڑا امیر آدمی ہوتا ہے نا وہ اور امیر ہوتا جاتا ہے، جبکہ اگر ایگریکلچر کو ہم دیں گے توجہ دیں گے تو پھر وہ دولت ایک ذرا سی انہوں نے عام آدمی مارک اپ بھی بہت رکھے ہیں. زرعی تحقیقی بینک سے اب لو نا 26%، 27%، اتنا ذمہ دار کہاں سے دے سکتا ہے؟ اچھا، بہت زیادہ کر دیا. وہ بھی اس کو کر دیا. اچھا، ہو رہا ہے کہ جو اوور آل بھی سود جو ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں کہ جی، اور جو اس سے IMF کا بھی شاید مسائل ہوں گے کہ اس کو بڑھائیں. اب بینک والے جو ہیں وہ جو سود پیسہ دے رہے ہیں سود پہ وہ بھی اسی طرح سے دے رہے ہیں، زیادہ پہ دے رہے ہیں. انویسٹ کا اچھا جب پیسہ بینکوں میں چلا جائے گا تو وہ تو ملک کی ترقی میں کوئی حصہ نہیں لے رہا ہوتا. اچھا، لوگ پھر پیسہ رکھ دیتے ہیں فکس بھی کر کے دیا، پیسے لے رہے ہیں اسے، جبکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، نقصان ہو رہا ہوتا. میں نے آن لائن میں دیکھا کہ کوئی گائیوں کے لیے، بھینسوں کے لیے، کوئی باڑے کے لیے جی پیسے دے رہے ہیں 25 سے 30 لاکھ. اس میں کوئی گارنٹی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. ہم نے کر دیا آن لائن، ادھر سے فون آ گیا کہ آپ کا جانا ہے کام ہو گیا ہے تو آپ بینک میں چلے جائیں. اچھا، جب بینک میں گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کی 10 ایکڑ زمین ہے تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. اچھا، ماشاء اللہ. کہتے 10 ایکڑ جس کی زمین ہے اس کو ضرورت کیا کیا لینا کیا ہے؟ ہے؟ یہ یا کمال ہے. بل اصل میں جو اوپر ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یار کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہیں آپ کے علاقے میں ذمہ داروں کے، عام کسان کے کیا مسائل ہیں؟ مسائل یہی ہیں کہ خرچہ زیادہ ہے، اب آمدنی کم ہے تو لوگ چھوڑ رہے ہیں ذمہ دار، اور کیا کریں پھر. جو غریب آدمی ہے وہ اب تو جس کا 10 من ایک سالانہ خرچہ ہے گندم کا، وہ 40,000 کہاں سے دے گا مزدور؟ 4,000 ریٹ ہے نا. جس کا 20-25 من ہے وہ تو لے ہی نہیں سکتا. 1 لاکھ اس کے پاس اکٹھا ہوگا تو لے گا نا. 1 لاکھ مزدور کے پاس کہاں سے آئے گا؟ یہ مسائل بہت ہیں. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے اور ہمارے جو ایگریکلچر ہے اس کی طرف توجہ دینے والے حکمران بھی آئیں. ہاں جی، اور بالکل آنے چاہیے کہ تاکہ وہ اس طرف کوئی توجہ دیں گے. یا تو دیکھیں نا ساری زمینیں حکومت کا ہے یہ ہم خرید لیتے ہیں 1 کروڑ روپے ایکڑ کے حساب سے، اور آپ جو ہیں یہ جہاں ڈسٹرکٹ ہیں تھی ایش کرو فلیٹاں جراؤ. یا تو وہ جب آپ اس ملک کو کہہ رہے ہیں کہ یار اچھا پھر بھیک مانگنے والی بات یہ نا، آپ گندم اگا سکتے ہیں، آپ گندم جو ہے مانگ کے لیے بار سے مانگ رہے ہیں انڈیا سے. آلو اگا سکتے ہیں، آپ کے آلو جو ہے وہ انڈیا سے آ رہے ہیں. آپ کپاس اگا سکتے ہیں. اچھا وہ آپ کی ضرورت ہے، یا تو ضرورت نہ گورنمنٹ کرے نا ایسے بھی. یہ علاقہ آلو کے لیے ہے، یہ مکئی کے لیے ہے، یہ گندم کے لیے، فکس نہیں کرتے نا. جو مرضی لگائے. پھر کسان جو ہے وہ جو بھیڑ چال ہوتی ہے، کماد کی طرف گئے تو سارا کماد لگا دیا، گندم کی طرف گئے تو گندم کو شروع ہو گئے، کپاس کی طرف گئے تو کپاس آج 2-3 سال سے ویسے ہی نیچے جا رہی ہے کیونکہ بیماریاں اتنی ہو گئی ہیں. اس میں سپرے بھی کام نہیں کرتی، پتہ نہیں اس میں کیا ملاوٹ کرتے ہیں کہ وہ اثر ہی نہیں کرتی. اچھا، اور جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری وہ خوراک ہی ہے کہ جی ہم جو ہے جو مختلف شوگر کی بیماری ہو گئی، کینسر ہو گئی. اچھا ہم کینسر کے ہسپتال بنائے جا رہے ہیں، اس پر توجہ نہیں دے رہے کہ کینسر ہو کیوں رہا ہے. اچھا یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے، پورے دنیا کا مسئلہ ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہماری دوائیاں بکیں. اگر ہم نے یہ ڈھونڈ لیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، پتہ بھی ہے، اگر اس کی طرف توجہ دلائی ہم نے لوگوں کی کہ بھائی یہ نہ کرو جس سے آپ کو کینسر ہو،
ہے نا، تو وہ جو ہے پھر وہ ہماری دوائی کیسے بکے گی، بالکل۔ یا جو انسولین ہم بنا رہے ہیں وہ کیسے بکے گی، یا ہمارا جو کرونا جو ہے وہ اس سے ہم جو ہے بنائیں گے تو وہ کیسے ہوگا. تو ایک الگ مافیا ہے، الگ دنیا ہے، الگ جہان ہے، جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایکسپلائٹیشن کریں، لوگوں کو کسی نہ کسی کام میں مبتلا رکھیں اور اس سے جو ہے ہم پیسہ بناتے پچھلے رہیں. سالوں میں تو سپرے جو ہے ادھار مل جاتی تھی، اوکے. تھوڑا ریٹ زیادہ لگاتے تھے، لیکن اس سال تو وہ کہتے ہیں نگد، ادھار تو آئے ہی نہ ہماری اچھا. طرف، نگد ہوگی تو لیں گے. اب زمیندار کے پاس پھر نگد پیسے کہاں ہوتے سے نہیں آئیں ہیں، گے؟ اس سے تو 6 مہینے سال کے بعد آنے ہیں تو 6 وہاں سے مہینے کے بعد فصل کے پیسے آنے ہیں. تو پھر وہ پیسے دے گا. ہاں جی، اب کپاس لگائے گا تو وہ پھر کوئی جانور بیچتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، پھر وہ پورا کرتا ہے اپنا. تو بہت مسائل چلے، اللہ تعالیٰ خیر کرے جی. اور میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا آخر میں، اور وہ اب سب جو ہے وہ بالکل بھول ہی گیا، کیونکہ مسائل اتنے ہیں کہ اس کی طرف توجہ تو دلائی جا سکتی ہے، اس کو حل کرنا تو حکمرانوں کا کام ہاں ہوتا بالکل، ہے وہ تو کہ گورنمنٹ چیزوں کا جو کام ہیں اس کو دیکھے. اور اس کو میرے ایک جاپانی سے ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایگریکلچر ملک ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ سیب اگائیں، سیب ہم لے لیں گے، کیلکولیٹر آپ کو دے دیں گے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ کیلکولیٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. تو صاف ظاہر ہے کہ ہم جو ہے پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش نہ کریں. پہیہ ایجاد ہو چکا ہے، ہمیں جو ہے اس پہیے پہ فصل اگا کے ڈالنی ہے اور اس فصل کو شہر تک لے کے جانا ہے. اور بیش بار ایسے میں گلگت میں کچھ عرصہ گزارا ہے تو وہاں کیا تھا کہ وہاں سیب بہت ہوتا ہے. اچھا، اب وہ سیب ان کا ضائع ہو جاتا تھا تو وہیں کسی نے کہا جی کہ ہمیں یہ گندم چاہیے، تو پنجاب سے ہمارا کسی سے رابطہ کرا دیں تاکہ ہمیں وہ گندم دے دے اور ہم سے سیب لے لے. تو یہاں بات ہوئی تو تیار ہو گئے. ہاں، بارٹر سسٹم. تو ہم نے وہاں سے جناب ٹرک کے ایک سیبوں کا ادھر بھیجا، ادھر سے گندم کا ٹرک ادھر چلا گیا، اور وہ بھی خوش ہو گیا، یہ بھی خوش ہو گیا. اچھا، ادھر بے شمار مرتبہ اسلام آباد میں کئی چیزیں بہت مہنگی بک رہی ہوتی ہیں جبکہ جنوبی پنجاب میں وہ رول رہی ہوتی ہیں. ہاں جی، تو اس وقت ٹماٹر اتنا رلا ہے کہ ٹماٹر 10 کلو کا 50 روپے کا بکا ہے منڈی میں. ہاں جی، اور ادھر جو ہے وہ 50 روپے کا کلو تو بکا. 20-25 روپے وہ شاپر کی تڑائی لے لیتے ہیں، اچھا جی. باقی 25 روپے زمیندار کو بچے. تو وہاں یہاں جو ہے وہ 300-400 روپے تک چلا سمجھو جاتا ہے. زمیندار کو 10 کلو کے 25 روپے ملے. اوکے 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 اوکے. اور اسی طرح سے اگر وہ جو ہے حکومت اپنی نگرانی میں یہ کام کرتی کہ وہاں سے ٹماٹر اٹھاتی اور بڑے شہروں میں، اسلام آباد میں 400 روپے بک رہا ہے جی، تو وہاں تو آپ اس کو لے. ابھی میں رات دیکھ رہا تھا ادرک کا جو ہے، ادرک کا وہ جو ہے وہ 800 روپے. اب ادرک 800 روپے، تو ادرک بیجنے کے لیے یار کچھ موٹیویٹ کرو، کوئی بیج دو، کسی لوگوں کو سمجھاؤ کہ یار یہ کرو. لوگ خود ہی لگے ہوئے ہیں، ہے نا. مطلب حکومت نے اس اور آفاقی کاموں کی طرف، ہے نا، مطلب چاند پہ کیسے جانا چاہیے، ہے نا، اور اس ملک میں اسلامی نظام کیسے لانا چاہیے، اس کو جاپان کیسے بنانا چاہیے، اس کو امریکہ کیسے بنانا چاہیے، اور اس کا ہم لیکن وہ ایسے ہی بنے گا نا، اگر سہولتیں دیں گے لوگوں کو تو بنے گا. بالکل بنے گا جی. ہم لیکن سہولتیں ہی نہیں دیں گے، چھوٹے چھوٹے باتیں سے بنائیں گے تو وہ تو نہیں بنے گا. ہاں، وہ ایک کتاب ہے باتوں کے خربوزے، تو وہ باتوں کے خربوزے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں. چلے جناب، بہت شکریہ ماجد صاحب، اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور ہماری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ ملک جو ہے ایگریکلچر کی طرف توجہ دے، تاکہ ہم جو کہہ رہے ہیں، اصل میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جی ریاست مدینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر بنی ہے، تو ہم اس کی طرف بھی کچھ نہیں کر رہے. تو ہم اگر اس کو کہیں کہ ایگریکلچر ملک ہے تو ہم نے اس کی طرف کیا کرنا ہے. اور ہم کسی ایسے مسیحا کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ آئے گا تو شاید ہوگا، وہ تو کبھی نہیں آئے گا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ سپر مین ول نیور کم. ہمیں خود ہی اس ملک کو اچھا کرنا، بالکل ہی کرنا پڑے گا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.